اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے رفیق مکرم اور جامعہ رحمانی کے دارالحکمت کے ممتاز اور بڑے محنتی استاذ جنہوں نے جامعہ رحمانی سے فراغت حاصل کی اور اس کے بعد انہیں جامعہ رحمانی کی طرف سے خصوصی ٹریننگ اور تربیت کے لیے جامعہ ازہر مصر بھیجا گیا، اور مصر میں انہوں نے عربی ادب پر اور عربی زبان پر خوب مشق و تمرین کی، اور بڑی محنت اور جد و جہد کے بعد وہ ایک قابل اور بہترین استاذ بن کر ابھرے، اور آج ان کی جو محنتیں، ان کی جو کاوشیں ہیں وہ ہم سبوں کے سامنے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ رفیق مکرم جناب مولانا عبدالاحد رحمانی کو دعوت دینا چاہتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور تھوڑی دیر مختصر لیکن جامع انداز میں صحافت کا تعارف اور شعبہ صحافت کی کارکردگی جو انہوں نے دیکھا ہے، جو انہوں نے محسوس کیا، اسے بیان کریں۔ مولانا عبدالاحد رحمانی ازہری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اللہ کا بڑا شکر ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں جمع کیا ہے۔ ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اور آپ ان بھائیوں کی حوصلہ افزائی کر سکیں جنہوں نے پوری محنت کے ساتھ صحافت سیکھا ہے اور اس میدان میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج الحمدللہ ہم تمام کے سامنے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور انعام سے نوازا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے صحافت کی، صحافت ہر دور میں، ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر ملک میں ایک ضرورت بن چکی ہے۔ ہر زمانے میں یہ ضرورت رہی ہے، ابھی بھی ہے۔ ملک تو چھوڑ دیجئے، بلکہ یوں کہیں ہر قوم اور ہر ملت کی ایک ضرورت ہے یہ۔ ابھی کے اس دور میں یہ ضرورت میں اور بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری اور بھی ضرورت بڑھ جاتی ہے اس تعلق سے۔ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے لیے یہ حکم دیا گیا، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اچھی باتوں کو عام کرو اور برائیوں سے روکو، تو اس لیے بھی ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا۔ سب سے پہلے مرحلہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سب کے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ ساری چیزیں جو آپ کے رب کی جانب سے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو ہم سب کے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جتنے وسائل موجود تھے ان تمام وسائل کا استعمال کیا اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں آ رہی تھیں ان چیزوں کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے وسائل کو استعمال کیا، اور ضرورت پڑی گھر گھر جانے کی تو آپ گھر گھر بھی گئے، انفرادی ملاقات بھی کی، اجتماعی ملاقات بھی کی، قبیلے میں جا کر، جگہ جگہ پر جا کر لوگوں کو جمع کر کے آپ نے بات کی ہے۔ یہاں تک کہ جب ضرورت محسوس ہوئی کہ خط و کتابت کے ذریعہ بھی پیغام کام کیا جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو بھی اپنایا، خط و کتابت کے ذریعے بھی اللہ کی اس بات کو دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اچھا، اس وقت ایک اور وسیلہ تھا، ایک اور ذریعہ تھا باتوں کو پہنچانے کا، وہ یہ تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر کے اعلان کرو، لوگوں کو جمع کرو، پھر اپنی بات بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع یہیں سے کیا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ ڈرائیے، اٹھیے اور ڈرائیے لوگوں کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ گئے، پھر وہاں سے اعلان کیا، لوگوں کو بلایا، لوگ جمع ہوئے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے
اس وقت جو وسائل تھے وہ تمام وسائل ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر کے اللہ کی بات کو، اللہ کی پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ پھر باری آئی ہم لوگوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو یہ حکم دیا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات پہنچا سکتے ہو پہنچا دو، ایک بات ہے معلوم اسے ضرور پہنچاؤ۔ یعنی جو کچھ ہمیں معلوم ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، وہ تمام کو ہمیں پہنچانے کے لیے ہمیں مکلف بنایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کے راستے کی طرف بلائیے۔ ہم تمام کو یہ حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ۔ کیسے بلائیں؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ذریعے، اچھی باتوں کے ذریعے۔ اور پھر ہمیں یہ کیا کہا گیا؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے مباحثہ کیجئے، گفتگو کیجئے اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ یعنی اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے جس طرح کے طریقے اپنانے کی ضرورت پڑے، جو راہ اپنانے کی ضرورت پڑے، وہ تمام چیزوں کو اپنایا جائے۔ اور ابھی جو دور چل رہا ہے، اس دور میں ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وسائل کو استعمال کیا اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے، ان تمام وسائل کو بھی استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ ابھی کے دور میں یہ جو صحافت کا دور چلا آ رہا ہے، صحافت ایک مضبوط میدان بنا چکا ہے، صحافت کا میدان بہت مضبوط ہو چکا ہے، اور اس کی شکلیں بھی مختلف ہو چکی ہے۔ صحافت کئی رخ اختیار کر لیا ہے، ان تمام رخ پر ہم اور آپ کو کھڑے ہو کر کے صحیح رخ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ صحافت کی جتنی شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں میں کھڑے ہو کر کے صحیح رخ دینا اور صحیح شکل بنا دینا، اور اس شکل کو اللہ کے لیے، اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ذریعہ بنا دینا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلی ضرورت ہم لوگوں کے لیے صحافت کی اس لیے ہے تاکہ ہم اس صحافت کو ذریعہ بنائیں اللہ کی بات پہنچانے کے لیے۔ دوسری ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، کبھی ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں، اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ صحافت کا جو کام تھا اب وہ کام بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ صحافت کا کام تھا کہ اچھائی کو عام کیا جائے، برائیوں سے لوگوں کو باخبر کیا جائے، جو اچھی چیز ہے وہ بتائی جائے، جو صحیح خبریں ہیں وہ لوگوں تک عام کی جائے، حکومت میں کیا چل رہا ہے، عوام کا کیا مطالبہ ہے، ان تمام کی وضاحت کی جائے۔ یہاں تک کہ صحافت کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ کہاں کیا گڑبڑی ہو رہی ہے اس پر سے پردہ ہٹایا جائے۔ لیکن کیا ابھی یہ ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ برائیوں کو اور جھوٹی باتوں کو اس مضبوطی کے ساتھ اور اس ڈٹائی کے ساتھ عام کیا جا رہا ہے کہ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہی سچ ہے، یہی سچ ہے۔ اب ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اچھائی کو اس طرح سے عام کریں کہ برائی دم توڑ دے۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اچھی باتوں کو اور سچی باتوں کو اس قوت کے ساتھ پھیلائیں کہ بری بات دم توڑ دے اور جھوٹ دب جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جب حق آئے گا باطل ختم ہو جائے گا۔ باطل تو ختم ہونے کی چیز ہے، حق آئے گا تو باطل ختم ہوگا، پتہ چلا حق لانا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جھوٹ دم توڑ دے، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے اور ان غلط چیزوں کا خاتمہ ہو جائے جو صحافت کے ذریعے عام کی جا رہی ہے، تو ہمیں اچھی چیز لانی ہوگی۔
تاکہ یہ بری چیز دم توڑ دے۔ یہی کوشش ہے جامعہ رحمانی کی صحافت کے ذریعے، تاکہ اس صحافت کے ذریعے ہم ایک ایسی ٹیم کو تیار کر دیں جو صحافت کی ہر شکل میں کھڑے نظر آئے، صحافت کی ہر رخ پر کھڑے ہو کر کے صحافت کو ایک نیا رخ دے اور صحیح رخ دے۔ الحمدللہ اس شعبے میں جو کام کیا جا رہا ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو افراد تیار ہو رہے ہیں اور ہوں گے، ہمیں امید ہے کہ یہ وہ ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پہنچائیں گے اور صحافت کے تمام کاموں کو اسلامی نقطۂ نظر سے اور اسلامی فکر سے عام کریں گے انشاءاللہ۔ وہ اس لیے بھی کہ اس شعبے کی جو سرپرستی فرما رہے ہیں ہم سب کے امیر شریعت سرپرست محترم حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم، خود اس فیلڈ کے بڑے ماہر ہیں الحمدللہ، صحافت کے ہر نکات سے واقف ہے، ان کے گڑ سے بھی واقف ہے اور گن سے بھی واقف ہے، اس لیے ان کی سرپرستی میں یہ صحافت کا شعبہ جس طرح سے مضبوطی کے ساتھ کام کر رہا ہے انشاءاللہ اس کے نتائج بھی بھرپور اور مضبوط آئیں گے۔ اور پھر صحافت کی جو ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہیں، صحافت کے انجن بن کر جو کام کر رہے ہیں، اس ٹیم کو جو تیار کر رہے ہیں، برادر محترم جناب فضل الرحمن رحمانی صاحب الحمدللہ پڑھ لکھ کر صحافی بنے ہیں، پڑھ لکھ کے صحافی بنے ہیں، بہت ہی مشہور و معروف کالج میں پڑھ کر کے ممتاز نمبر حاصل کر کے صحافی بنے ہیں۔ صرف پڑھ کر کے صحافی بن گئے اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ملک کے بڑے بڑے چینلوں پر، نیشنل اور انٹرنیشنل چینلوں پر پریکٹس کی ہے، انہوں نے کام کیا ہے باضابطہ۔ آج تک جو ہندوستان کا بہت معروف چینل ہے اس پر انہوں نے پریکٹس کی الحمدللہ، اس کے علاوہ بھی باضابطہ بڑے چینلوں میں کام کیا ہے۔ اب وہ اس شعبے کو ترقی بخش رہے ہیں، ٹیم کو تیار کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ جو ٹیم ان کی سربراہی میں اور حضرت محترم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی سرپرستی میں تیار ہوگی تو وہ ٹیم کس قدر قابل ہوگی۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ ٹیم پوری مضبوطی کے ساتھ پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں صحافت کا ایک نام روشن کرے گا، صحافت کا ایک نیا رخ بنائے گا اور صحافت کو بہترین رخ دے گا انشاءاللہ۔ پورے سال جو کارکردگی ہوئی ہے، جو سرگرمیاں رہی ہے صحافت کی، ہم تمام لوگ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے جو تعلقات ہیں دوسرے لوگوں سے باہر کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ سب فون کر کے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ بر وقت چیزیں آ رہی ہیں، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جامعہ رحمانی میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، بر وقت ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ جامعہ رحمانی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہمارے لیے۔ اس پر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ جامعہ ازہر مصر کا نام ہم میں سر ایک لوگوں نے سنا ہے الحمدللہ۔ جامعہ ازہر اتنا بڑا کیسے بن گیا؟ 100 سال پیچھے جائیں گے اگر تو ہمیں اندازہ ہوگا جامعہ ازہر کوئی بہت بڑا نہیں تھا، کوئی بہت بڑا نہیں تھا، بلکہ یہ 100 سال میں جامعہ ازہر اتنی بڑی ترقی کی ہے اور آج پوری دنیا میں ایک نام روشن کیے ہوا ہے۔ جامعہ ازہر کا جب نام آتا ہے سب لوگ بڑے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسا انہوں نے کیا کیا؟ وہ یہ کیا کہ ہر طرح سے لوگوں کو تیار کیا، اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ تمام چیزوں کو صحافت سے جوڑ دی۔ اس لیے وہاں تھوڑی سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ انٹرنیٹ پر ضرور دیکھ لیں گے، ہلکی سی کوئی چیز ہو یا بڑی کوئی چیز ہو، وہ ساری چیزیں انٹرنیٹ پر موجود رہتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ جڑتے ہیں۔ جامعہ رحمانی الحمدللہ صحافت کے شعبے میں بہت مضبوط قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی جامعہ رحمانی کا
ایک مضبوط قدم آگے بڑھے گا اور ملک و ملت کی بہترین خدمت ہوگی انشاءاللہ۔ ہم تمام طلباء سے درخواست کرتے ہیں کہ ابھی سے ہی وہ ذوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں، تڑپ پیدا کریں، لگن پیدا کریں کہ آپ بھی اس میدان میں سیکھیں، سمجھیں۔ وہ اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے تبلیغ کی بھی، ہماری ذمہ داری ہے برائیوں کو ختم کرنے اور اچھائی کے عام کرنے کے لیے یہ سیکھنا ہوگا۔ سیکھیں گے انشاءاللہ اس شعبے کے ذریعے بھی، سیکھیں گے ہم اپنے اساتذہ سے بھی الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس فیلڈ میں مضبوطی کے ساتھ لگے رہنے، جڑے رہنے کی توفیق دے۔ اخیر میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام طلباء کو جنہوں نے صحافت کے میدان میں اس شعبے سے جڑ کر کے ایک اچھا کام کیا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، اور ہم ان سے امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ آئندہ وقتوں میں بھی صحافت کے لیے محنت کرتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے اور لوگوں کو سکھاتے رہیں گے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں جناب فضل الرحمان رحمانی صاحب کو، جنہوں نے پوری محنت کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ اس شعبے کو سینچا اور آگے بڑھایا ہے۔ اور مبارکباد دیتے ہیں اپنے سرپرست محترم کو کہ انہوں نے بروقت ایک نئے شعبے کا قیام کیا جو ملک کی بھی ضرورت تھی، ہماری قوم کی بھی ضرورت تھی۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں جامعہ رحمانی کے ناظم جناب مولانا محمد عارف رحمانی صاحب دامت برکاتہم کو کہ انہوں نے بھی شروع سے اب تک مسلسل اس شعبے کو مضبوط کرنے اور آگے بڑھانے اور فعال کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے اور کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے۔ ہم مبارکباد دیں گے تمام اساتذہ کو، اس لیے کہ تمام اساتذہ الحمدللہ اس فکر سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب ضرورت پڑتی ہے کسی بھی ویڈیو کی، کسی بھی بات کو پہنچانے کی، ہم میں سے ہر ایک تیار رہتے ہیں۔ جن کے پاس برادر محترم جناب فضل الرحمان رحمانی صاحب جاتے ہیں تو الحمدللہ بروقت مطالبے کے عین مطابق چیزیں تیار کر کے دیتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شعبے کو مزید ترقی دے، مفید سے مفید تر بنائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔